میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ جواد اور امین نے جوتے اتار لیے مگر عبد القادر جوتوں سمیت اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ بے حد روشن اور جگمگ تھا۔ عبد القادر کو یوں لگا وہ کسی تاریک سرنگ میں چلتا ہوا سورج کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ اس کمرے میں وال ٹو وال قالین بچھے ہوئے تھے، دیوار پر بڑا چمکیلا روغن تھا، چھت پر لاتعداد لائٹیں تھیں اور ایک بڑا فانوس۔ قالین بے حد صاف ستھرا اور دیدہ زیب تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گاؤ تکیے رکھے تھے، چھوٹی چھوٹی تپائیاں میز جن پر بلواری گلاس رکھے تھے۔ وہ دونوں جواد کی دیکھا دیکھی گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں صدقے میں واری باؤ جواد آئے ہیں۔ اندرونی کمرے سے ایک فربا ادھیڑ عمر عورت سادہ سے سفید لباس میں بلبوس نکلی۔ اس نے دوپٹہ سر پر لپیٹ رکھا تھا، ہاتھوں میں تسبیح پکڑ رکھی تھی۔ جواد تعظیم سے کھڑا ہو گیا۔ کیا حال ہے انٹی آپ کا؟ بس اللہ کا کرم ہے، اس بار بڑی دیر میں چکر لگایا۔ وہ محبت سے جواد کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ بزنس میں بزی رہتا ہوں، اس بار بھی دوستوں کی وجہ سے یہاں کا پروگرام بن گیا۔ جواد بڑی شائستگی سے بولا۔ ہم یہاں پان کھانے آئے ہیں۔ عبد القادر سنجیدگی سے بولا۔ او نہیں بھولے بادشاہ، پان کھانا تو یہاں کی قدیم روایت میں سے ایک ہے۔ چلو سیڑھیاں چڑھو، تمہیں ایک اور نئی دنیا کی سیر کرواتا ہوں۔ وہ تینوں ایک تنگ دروازے کے سامنے کھڑے تھے جہاں سے سیڑھیاں اوپری منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ عبد القادر متذبذب سا کچھ سمجھ اور ناسمجھی کی سرحد پر کھڑا تھا۔ وہ جو کچھ سمجھ پا رہا تھا اس کے بارے میں پر یقین نہیں تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ یار کیا سوچ رہا ہے، سیڑھیاں چڑھ۔ امین نے اسے پیچھے سے دھکا دیا۔ وہ کچھ معاف سے دماغ کے ساتھ تنگ و تاریک بے حد ٹھنڈی سیلن زدہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں اتنی تنگ تھیں کہ ایک وقت میں ایک شخص ان میں سے گزر سکتا تھا۔ عبد القادر کے آگے جواد اور اس کے پیچھے امین تھا۔ ان کے انداز، اشاروں، کہکوں اور باتوں کے انداز میں اتنی بے باکی تھی کہ اچانک عبد القادر کے دماغ میں کوندا سا لپکا۔ اس کی گاڑی کی سائڈ کھڑکی پر جھکی ہوئی وہ سنہری بالوں والی کال گرل۔ پھر کیا خیال ہے؟ مولوی صاحب آپ کے لیے کیا لاؤں؟ ٹھنڈا، گرم یا؟ وہ اس کی طرف جھکی پوچھ رہی تھی۔ گہرا گلا، سائڈ پر لٹکا ہوا دوپٹہ۔ عبد القادر گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سڑک کے دونوں طرف سے ڈنڈے پکڑے ہوئے 4-5 لڑکے نکلے۔ عبد القادر ان کے نرغے میں تھا۔ ارے کہاں چل دیے آپ؟ اس نے بے تکلفی سے عبد القادر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عبد القادر نے اپنے چاروں اطراف نظر دوڑائی۔ وہ آج بھی نرغے میں تھا۔ بس ناز، آج اپنے حسن کا جلوہ دکھا دو، دیکھتے ہیں تم مولانا صاحب کو اپنے حسن جوانی کے سحر میں گرفتار کر سکتی ہو یا نہیں۔ جواد نے ناز کی طرف دیکھ کر آنکھ دبا کر کہا۔ ناز بے تکلفی سے عبد القادر کے بے حد نزدیک ہو گئی۔ عبد القادر کو یوں لگا کسی نے اس کے سر پر شدید ضرب لگائی ہے۔ نہیں، اس بار نہیں، اب کبھی نہیں۔ معاف دماغ میں جیسے بجلی بھرتی جا رہی تھی۔ اس نے یکلخت اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ عبد القادر زور سے چلایا اور ناز کو دھکا دے کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بڑی تیزی سے سرنگ نما سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ او شٹ یار، وہ تو یہاں سے واپسی کا راستہ بھی نہیں جانتا۔ جواد گھبراہٹ سے بڑبڑایا۔ سوری انٹی، بس ابھی 5 منٹ پہلے ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ ڈونٹ وری، آپ پریشان نہ ہو، وہ اچانک ہی۔ ٹھیک ہے۔ میرا نے فون آف کر دیا۔ انہوں نے ایک اور نمبر ملایا۔ میرے کام کا کیا ہوا؟ 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کل تم سے ملنے آؤں گی۔ اب اور دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ نہیں، پہلے میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اب کوئی رسک لینا نہیں چاہتی۔ اوکے، کل 6 بجے ملاقات ہوگی۔
وہ پارک میں اس کا چھٹا چکر تھا۔ اے بلاک میں بنا ہوا پارک اس کے گھر سے کچھ خاص دور نہیں تھا۔ اس پارک کے ایک سائڈ پر مشہور فاسٹ فوڈ تھا اور اس کے سامنے والی سڑک کو عبور کر کے اس کالونی کی بڑی جامع مسجد تھی۔ وہ صبح کی نماز کے بعد اکثر اس پارک میں جاگنگ کے لیے آتا تھا۔ اس وقت پارک کی رونق بہت کم ہوتی تھی۔ اکا دکا بزرگ لوگ ہوتے یا چند نوجوان جو اس کی طرح جاگنگ کرتے تھے۔ خواتین اور لڑکیاں کم کم ہی نظر آتی تھیں۔ 2-3 بزرگ خواتین کا گروپ تھا جو باقاعدگی سے آتا۔ انہوں نے ہاتھوں میں تسبیح پکڑی ہوتی اور وہ آہستہ آہستہ چلتی۔ لیکن آج اس کا بھی چھٹا چکر تھا جب وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس اونچی پونی ٹیل جھلاتی اس کے قریب سے گزری۔ ہر بار عبدالقادر نے اس کی نگاہوں کے ارتکاز کو محسوس کیا، اور پھر اس بار عبدالقادر کو اپنی پشت سے تیز آواز سنائی دی، اے کیو۔ ہوا کے دوش پر ایک آواز لہراتی ہوئی اس کی سماعت تک آئی۔ عبدالقادر کے وجود میں وہ آواز یوں اتر گئی جیسے کوئی دیوار پر ایک ہی ضرب سے میخ گاڑ دے۔ برسوں پرانے ماضی کی میخ اس کے وجود میں گڑ گئی تھی۔ اس نے ایک تنویمی کیفیت میں اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کچھ دیر کے لیے وہ پتھر کا ہو گیا۔ وہ اس سے کتنے فاصلے پر کھڑی تھی، اتنے کہ اس کی سانس کا زیرو بم وہ محسوس کر سکتا تھا۔ مگر اس کے بعد عبدالقادر کے درمیان میں ماضی کے 9 برس حائل تھے۔ 9 برس نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ 9 برس پرانی وہ پہلی محبت، ایک یاد یوں ذہن میں واضح ہونے لگی جیسے دھندلے شیشے پر کوئی ہاتھ پھیر کر منظر صاف کر دے۔ وہ اس کے قریب آ رہی تھی، اس کی اولین محبت قریب آ رہی تھی، اور قریب۔ محبت مر نہیں جاتی، محبت سانس لیتی ہے۔ کبھی یادوں کی چلمن سے یہ دل میں جھانک لیتی ہے، کبھی ہو کر مجسم یہ ہمارے سامنے آ کر ہمارے ہاتھ کو اپنے فسوں میں تھام لیتی ہے۔ محبت مر نہیں جاتی، محبت سانس لیتی ہے۔ یہ گردش کیسی گردش ہے، بہت سے رنگ ہیں جس میں، دھنک رنگ اوڑھنی بن کر یہ ہم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ محبت مر نہیں جاتی، محبت سانس لیتی ہے۔ وہ اس کے اتنے نزدیک آ کر رک گئی کہ اس کے اور عبدالقادر کے بیچ میں سے ماضی، اس کی یادیں درمیان میں سے نکل کر کہیں فضا میں تحلیل ہو گئی تھیں۔ اے کیو، از اٹ یو؟ تم؟ میرا مطلب ہے آپ اے کیو ہی ہے نا؟ عبدالقادر نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ٹریک سوٹ کے پاجامے کی جیبوں میں تھے۔ ٹریک سوٹ کے اوپر پنک کلر کی جیکٹ تھی۔ اس نے سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی اور اس کے سرخ و سفید چہرے پر گہری سبز آنکھیں تھیں، اور ان آنکھوں میں اس کی پہچان کا تجسس بھرا ہوا تھا۔ میں عبدالقادر ہوں۔ او مائی گاڈ، تم واقعی اے کیو ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ عبدالقادر کو یوں لگا وہ مارے خوشی کے کہیں اس سے لپٹ ہی نہ جائے۔ وہ احتیاطاً اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ نہ صرف قد میں بڑی ہوئی تھی بلکہ ذہنی طور پر بھی بڑی ہو گئی تھی۔ لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یار، اب یہ مت کہہ دینا کہ میں نے تمہیں نہیں پہچانا، حالانکہ چینج تو تم میں آیا ہے۔ وہ زور سے ہنس کر بولی۔ وہی مترنم ہنسی اسے اپنے گرد مدھر گھنٹیاں بجتی محسوس ہونے لگیں۔ تم زرین ہو، زرین آفریدی۔ وہ یوں ہولے سے بولا جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو۔ شکر ہے تم نے مجھے پہچانا تو صحیح۔ وہ دونوں اب جاگنگ ٹریک پر ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ پہلے چکر پر ہی مجھے شک ہوا تھا کہ یہ شخص کچھ جانا پہچانا ہے، اور آخر چھٹے چکر میں
میرا شک یقین میں بدل گیا، حالانکہ تم تو اتنے بدل گئے ہو کہ او مائی گاڈ۔ وہ پھر سے ہنسی۔ پتہ ہے میں نے تمہیں کیسے پہچانا؟ وہ اپنے ساتھ سر جھکا کر چلتے ہوئے اس کی جانب دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ عبد القادر نے ایک ساتھ کو اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کے وجود میں اس کا بڑا دل فریب، بڑا کربناک ماضی دفن تھا۔ تمہاری آنکھوں سے، اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں اپنے بوٹوں پر جما لی۔ دیکھا جب بھی تم میرے پاس سے گزرتے تھے تمہاری آنکھوں میں ایسی ہی گھبراہٹ تھی جیسے برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں جان گئی، چاہیے بندہ کتنا بھی بدل جائے اندر سے وہی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ تم اگر میری آنکھوں کی بے باکی جان لو تو شاید حیرت سے تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ اس نے سوچا تھا، یار کہاں چلے گئے تھے؟ وہ دونوں پارک کے ٹریک پر چلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے جہاں سے اندر داخل ہونے کا چھوٹا سا آہنی گیٹ لگا ہوا تھا۔ میں انگلینڈ چلا گیا تھا، وہ دھیرے سے بولا۔ میں ایک بار تم سے ملنے آئی تھی، پتہ چلا کہ تم بیمار ہو، پھر میری چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں اور میں واپس اسلام آباد چلی گئی۔ پھر اے لیول کالج، MBA، پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا وقت گزر گیا۔ زرین اس کی جانب دلچسپی سے دیکھتے بولتی چلی گئی، تم انکل آفریدی کے گھر؟ او نو یار، اب میں کوئی وہ 17 سال کی بچی تھوڑی ہوں۔ لاہور میں ایک پرائیویٹ فرم میں فائنانس مینیجر ہوں۔ پچھلے ماہ میرا کراچی سے یہاں تبادلہ ہوا ہے۔ یہاں ڈیفینس میں کمپنی کی طرف سے مجھے فلیٹ ملا ہے، یہاں سے اتنا دور نہیں ہے۔ تمہارا وہی گھر ہے نا انکل آفریدی کے بالکل ساتھ والا؟ ہاں، میں ابھی وہیں رہتا ہوں، وہ آہستگی سے بولا۔ پارک میں آہستہ آہستہ دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا، لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ صبح کی سرد اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس درختوں سے بھرے پارک میں ہوا کے چلنے سے بڑی دلکش سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ زرین آہنی گیٹ کے ساتھ آگے بڑے سے ایسٹونیا کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر لہرانے والی لٹوں کو پیچھے ہٹایا۔ اور تم کیا کرتے رہے اتنے سال؟ زرین بڑی ہو گئی تھی مگر اس کے اندر جلد بے تکلف ہو جانے والی خوبی ابھی تک قائم تھی۔ اس نے سوچا، بس پڑھتا رہا، وہ مختصر بولا۔ کہاں؟ زرین کی بند آنکھوں میں تحیر تھا۔ آکسفورڈ میں۔ آئی ایم سوری ٹو سے AQ، تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم نے آکسفورڈ سے پڑھا ہے، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم کسی مدرسے سے پڑھتے رہے ہو۔ زرین بے تکلفی سے ہنسی، وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتا رہا۔ یار تم بہت بدل گئے ہو۔ زرین ہنسی کو بریک لگا کر بولی۔ او مائی گاڈ، 7 بج گئے۔ اچانک اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ اب چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ زرین اچانک باوجلت بولی، لیکن AQ آئی مسٹ سے مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ یو نو، پرانے دوستوں سے مل کر ہمیشہ اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پر بچپن کے دوستوں سے۔ زرین بے تکلفی سے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ عبد القادر نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اوہ واقعی بہت دیر ہو گئی ہے، میں بھی اب چلتا ہوں، اور مجھے اتنے برسوں کے بعد آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے پارک سے باہر قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ہم دوبارہ جلد ہی ملیں گے۔ زرین کی پر امید آواز عبد القادر تک آئی۔ آئی ہوپ سو۔ وہ منہ میں بڑبڑایا اور جاگنگ کرتا ہوا اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ زرین وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ دائیں طرف مڑ چکا تھا اور اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ زرین نے اکتاہٹ و بیزاری سے بھرا سانس باہر نکالا اور جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ جی، ہو گئی ملاقات، پہچان لیا تھا، مگر مجھے کافی مشکل لگ رہا ہے۔ آئی ایم ورڈ۔ اتنے بہت سے جھوٹ۔
ٹھیک ہے، زرین بے حد کوف سے بولی۔ جی وہ جا چکا ہے، پہنچنے والا ہوگا۔ زرین نے نفرت سے فون کاٹ دیا۔ شی از اے بچ، وہ بڑبڑائی اور پارک سے باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں نیند کے غلبے سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ کبھی اتنی صبح نہیں اٹھی تھی اور اب جلد از جلد اپنے فلیٹ پر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ میرا یوگا کرنے کے بعد لاؤنج میں آ کر بیٹھی تھی۔ ڈھیلے پاجامہ اور چست ٹی شرٹ کے اوپر انہوں نے کشمیری شال کندھوں پر اوڑھ رکھی تھی۔ سامنے میز پر خانسامہ جی 2 جوس کے گلاس رکھ گئے تھے۔ میرا کا پورا وجود منتظر تھا۔ وہ اپنے جوس کے گلاس کے ہولے ہولے سپ لے رہی تھی۔ عبد القادر کو اب تک آ جانا چاہیے۔ میرا نے گھڑی پر نگاہ ڈالی جہاں اب 8 بجنے والے تھے۔ اسے ان کی توقع سے زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ وہ آج خاص طور پر اسے دیکھنا چاہتی تھی، زرین سے ملاقات کے اثرات کو اس کی شخصیت میں محسوس کرنا چاہتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ان دیوں کی چمک کو دیکھنا چاہتی تھی جو زرین کی محبت کی تپش نے روشن کیے تھے۔ انہوں نے بے چینی سے صوفے پر پہلو بدلا۔ خانسامہ جی، یکدم انہوں نے پکارا۔ جی میڈم۔ خانسامہ جی مؤدب سے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ 9 بجنے والے ہیں، عبد القادر ابھی تک آیا نہیں؟ میڈم وہ تو 7:30 بجے ہی آ گئے تھے، آپ تب جم میں ایکسرسائز میں بزی تھیں، وہ ناصر کو لے کر آؤٹ گئے ہیں۔ کیا؟ وہ چیخ پڑی۔ ناصر کو لے کر؟ کہاں آؤٹ؟ بابا کہہ رہے تھے کہ وہ اس کا ایڈمیشن اسکول میں کروانے جا رہے ہیں۔ ان کے منہ سے ایک سرد آہ نکلی، گویا آج کی ملاقات بے اثر ثابت ہوئی، جیسے پتھر پر پڑتی بارش کی بوندیں۔ وہ کچھ مایوس ہوئی تھی مگر نا امید نہیں۔ زرین، تمہیں ہر حال میں اس پتھر میں سوراخ کرنا ہے، ہر حال میں، وہ سوچ رہی تھی۔ عبد القادر نے گاڑی ڈیفینس کی باؤنڈری وال کے قریب روک دی۔ اس باؤنڈری وال کے دوسری طرف کچی بستی تھی۔ کچی بستی کی بدنمائی اور نحوست کو روکنے کے لیے ڈیفینس کے چاروں طرف اونچی اونچی باؤنڈری وال تعمیر کر دی گئی تھی تاکہ کچی بستی کے اثرات اور کریہہ مناظر ڈیفینس میں رہنے والے نفاست پسند لوگوں کی تابع نازک پر گرا نہ گزریں۔ یہاں سے باؤنڈری وال ٹوٹی ہوئی تھی اور کچی بستی کے مکینوں نے ڈیفینس کالونی کے اندر آنے کے لیے راستہ بنا لیا تھا۔ زیادہ تر یہاں سے ملازمین ہی آتے جاتے تھے یا پھر کام والیاں۔ بھائی جان، آپ کیسے میرے ساتھ پیدل چلیں گے؟ 13 سالہ ناصر حیرت سے بولا۔ ارے بھائی، جیسے تم چلو گے ویسے ہی میں بھی چلوں گا۔ عبد القادر نے ناصر کی ہمت بندھائی۔ ناصر جوش اور خوشی سے تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک شکستہ ٹوٹی پھوٹی مختصر سی عمارت کے باہر کھڑے تھے جہاں پر گورنمنٹ مڈل اسکول علاقہ چاکر والا جلی حرفوں سے لکھا ہوا تھا۔ جی یہی اسکول تھا میرا، 3ری جماعت تک پڑھا ہے میں نے یہاں پر، ناصر چمکتی آنکھوں سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں اسکول کے سیاہ گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ عبد القادر نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا اسکول نہیں دیکھا تھا۔ اکھڑی ہوئی دیواریں، اڑا ہوا رنگ و روغن۔ سردیوں کی آمد کے باعث کچھ استادوں نے کھیس کی بکل مار رکھی تھی اور باہر دھوپ سیکتے ہوئے کلاس لے رہے تھے۔ بچے مٹی دھول میں بیٹھے رٹا لگا رہے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے آفس کے باہر گٹر ابل کر تالاب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تعفن زدہ پانی ماحول کو اور بدبودار بنا رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے لڑکے پھٹے ہوئے بستے کٹی پھٹی کتابوں کو ہاتھ میں لیے نہ جانے افق پر کیا تلاش کر رہے تھے۔ عبد القادر کو یہاں آ کر عجیب سی گٹھن کا احساس ہوا۔ اس نے اتنے شاندار اداروں سے تعلیم حاصل کی تھی کہ اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کے 80% عوام علم کے موتیوں کو کن نالیوں، گندے جوہڑوں اور گٹروں میں تلاش کیا کرتے ہیں۔ علم کا حصول کتنا مشقت طلب کام ہے۔ وہ ناصر کو لے کر پرنسپل کے آفس میں داخل ہو گیا۔ آفس میں عجیب سا اندھیرا
اور بو پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹے سے آفس میں جہازی سائز کی سبز پوش والی میز دھری تھی، جس پر کچھ قدیم پین ہولڈر، ایک چھڑی اور چند خستہ کپ پڑے تھے۔ میز کے پیچھے اکھڑے روغن والی دیوار پر علامہ اقبال اور قائد اعظم کے برسوں پرانے پوسٹر لٹک رہے تھے۔ میلی سی شلوار قمیض میں ملبوس اتنے ہی پرانے ہیڈ ماسٹر صاحب کرسی پر پڑے اونگ رہے تھے۔ ان دونوں کی آہٹ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ جی جی فرمائیے، ہیڈ ماسٹر صاحب اس کی شخصیت سے مروب ہو کر بولے۔ یہ ناصر مسیح ہے، آپ کا پرانا اسٹوڈنٹ، میں اس کا دوبارہ سے ایڈمیشن کروانے آیا ہوں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ناگواری سے ناصر کے وجود پر نگاہ ڈالی۔ اوئے، تم وہی ہو نا، دتے مسیح کے بیٹے، وہ جو جمعدار ہے میونسپلٹی کا۔ ماسٹر صاحب کے الفاظ میں اتنی حقارت تھی کہ عبد القادر کو شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ ناصر ندامت اور بے چارگی سے سر جھکائے کھڑا تھا، جو اقرار جرم تھا کہ ہاں میں اس جمعدار کا ہی بیٹا ہوں۔ او جی، یہ بڑے ذلیل گھٹیا لوگ ہیں، گندے، ناپاک۔ باپ اس کا گٹر کھولتا ہے اور ماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو ٹاکی کرتی ہے۔ آپ کہاں سے پکڑ کر لے آئے اس کو؟ دیکھیے، میں ان کی فیملی ہسٹری آپ سے پوچھنے نہیں آیا، اس کا اسکول میں داخلہ کروانے آیا ہوں۔ عبد القادر اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے بولا، صاحب جی، یہ حرام خور پہلے ہی سال بھر کی فیس دیے بغیر فرار ہو گیا تھا۔ کتنی فیس ہے اس کی؟ عبد القادر نے جیب سے والیٹ نکال لیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کی آنکھوں میں ہری سانہ چمک پیدا ہو گئی اور وہ مستعد ہو کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ مہربانی آپ کی، لیکن صاحب جی، ان چوڑے چماروں کے لیے یہاں اسکول میں پڑھائی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ وہ پیسوں کو میز کی دراز میں مقفل کرتے ہوئے بولے۔ ماسٹر صاحب، آپ یہاں تعلیم دیتے ہیں یا تعلیم کا ستیہ ناش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ عبد القادر درشتی سے بولا، صاحب جی، اسکول ہے یہ، تعلیم ہی۔ ماسٹر صاحب عبد القادر کی بات سے گھبرا سے گئے۔ اسکول؟ مجھے تو یہ سلاٹر ہاؤس لگ رہا ہے، جہاں آپ معصوم بچوں کی سیلف ریسپیکٹ کو ذبح کرتے ہیں۔ آپ سے بہتر تو یہ ناصر مسیح ہے جو آپ کی گالیوں کے جواب میں خاموش کھڑا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ اس معصوم بچے کو لفظوں کی مار مار کر ذلیل کریں۔ آپ کو تو اپنے حسن عمل سے اس کے دل میں محبت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کو گندا، غلیظ اور ناپاک کہنے سے پہلے آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنی زبان کو کن کن لفظوں سے غلیظ اور ناپاک کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے یہی سیکھا ہے اپنے علم سے؟ ہیڈ ماسٹر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جی، وہ میں اس کا چوتھی جماعت میں داخلہ کر دیتا ہوں۔ وہ گڑبڑا کر کچھ توقف کے بعد بولے۔ انہوں نے بیل بجائی، چپڑاسی اندر داخل ہوا۔ نظر، اس بچے کو کلاس چہارم کے سیکشن بی میں لے جاؤ، ماسٹر صاحب سے کہنا کہ نیا ایڈمیشن ہے۔ ناصر نے پرتشکر انداز سے عبد القادر کی جانب دیکھا۔ اس نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تھینک یو بھائی جان، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولا اور چپڑاسی کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ عبد القادر جانے کے لیے مڑا، مگر چند لمحوں بعد دوبارہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ کو میرے لہجے اور میرے الفاظ نے دکھ دیا ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، مگر پلیز میرے کہے پر غور کیجیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ ماسٹر صاحب کو حیران چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔